ختم نبوت کا نعرہ جب آپ لگاتے ہیں، ظاہری طور پر حضور کی ختم نبوت کے منکروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے ختم نبوت کے مجاہد جاگ رہے ہیں، اور باطنی طور پر بھی حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے ختم نبوت کے مجاہد جاگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ظاہری منکر ختم نبوت کا راستہ بھی روکا جائے گا جس طرح حق نواز نے روکا، اور باطنی ختم نبوت کے منکروں کا راستہ بھی روکا جائے گا جیسے اعظم مبارک نے روکا تھا۔ انبیاء کی جماعت رب کا انتخاب ہے، صحابہ کی جماعت رب کا انتخاب ہے، دونوں جماعتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا حسن ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر پر بھی ایمان، حضرت ہارون پیغمبر پر بھی ایمان، نبی کے علی پر بھی ایمان، نبی کے معاویہ پر بھی ایمان۔ کہنے والا کہتا ہے پاک پیغمبر کی یہ جماعت اگر پاک پیغمبر سے نسبت ہے اس وجہ سے مانتے ہو، میں نے کہ تم نے بات بڑی کر دی، دھاگوں سے بنا ہوا مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ لگنے والا کرتا ہو، ہم تو اس کے گستاخ کو معاف نہیں کرتے۔ دھاگے سے بنا ہوا کرتا جو میرے مصطفیٰ کریم کے جسم کو بوسہ دے دے، چمڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا جو میرے مصطفیٰ کریم کے نالین بن جائیں اور پاک پیغمبر کی ایڑی کو بوسہ دے دے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے نیچے لگ جانے والا وہ مدینہ کی خاک، وہ ذرہ جس نے پاک پیغمبر کے نالین پاک کو بوسہ دیا ہے، اور وہ تو میرے ایمان کا حصہ ہے۔ ابو بکر کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ بھئی دونوں جماعتوں کا انتخاب کرنے والا کون ہے؟ یہ منصب دینے والا کون ہے؟ کہتے جی حضور نے نہیں صحابہ کرام نو گلاں کیتیاں، حضور نے بھی تو گلاں کیتیاں نا، فلانے صحابی نو اے گل کیتی، فلانے صحابی نو اے گل کیتی، فلانے صحابی نو اے گل کیتی، اے ویکھو بخاری شریف، اے ویکھو ترمذی شریف، اے ویکھو نسائی شریف۔ جے پاک پیغمبر نے گل کیتی ہے تے پھر کوئی گل ہے تے گل کیتی ہے نا۔ حضور کے فرمان کو بنیاد بنا کر صحابہ پر اعتراض کرنے والوں سنو، پھر کان کھول کر سنو، اگر کوئی محتمم اپنی کلاس کا وزٹ کرے اور استادوں سے سرزنش کرے اور اگلے دن اسی محتمم کے راستے پر اس کے دفتر میں صفائی کرنے والا نائب قاصد کلاس 4 کا چوکیدار نکلے اور کہے کل پرنسپل نے آپ کو کہا تھا، آج میں آپ سے پوچھتا ہوں دیر سے کیوں آئے؟ وہ کہیں گے کھلو رہو، پرنسپل پوچھن دا حق رکھدا ہے، پرنسپل وزٹ کرے کلاس کا، آج تم لیٹ آئے ہو میرے دفتر میں آ جاؤ۔ استاد جائے گا پرنسپل آفس میں، جواب بھی دے گا، پرنسپل اس کو تنبیہ بھی کرے گا۔ اگلے دن پرنسپل نہیں آیا اور پرنسپل والی کتاب اٹھا کر سکول کا 84 کلاسوں کے وزٹ کرتا ہے اور ایک ایک استاد کو کہتا ہے تسی کل بھی نہیں صحیح آئے، آج بھی لیٹ آئے ہوں، آجو شامی میرے دفتر۔ کہہ سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ بھائی پرنسپل استاد کو پوچھنے کا حق رکھتا ہے، سکول کا بھنگی استاد کو پوچھنے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ میرے محمد کے شاگرد ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، یہ پاک پیغمبر کے مرید ہیں، یہ پاک پیغمبر کے مقتدی ہیں، یہ پاک پیغمبر کے شاگرد ہیں۔ حضور تربیت کے لیے اگر صحابہ کو فرمائیں، حضور تربیت کے لیے آل بیت کو فرمائیں، فرما سکتے ہیں، بعد میں آنے والا کوئی بھنگی صحابہ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ حضور فرما سکتے ہیں یا نہیں فرما سکتے؟ بولو حضور فرما سکتے ہیں یا نہیں فرما سکتے؟ بھائی حضور نے تربیت کرنی تھی۔ کہتے جی فلانے کم انج نہیں ہویا، فلانا پھر انج نہیں ہویا۔ صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ تعلق لمحوں کا تو نہیں تھا۔ جب پہلے دن کلاس میں بچہ جاتا ہے پڑھنے کے لیے، اسے درست بسم اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ بخاری شریف بھی حفظ کر لیتا۔ ایک بچہ درست طریقے سے ایک سورت بھی نہیں سنا پاتا، وقت آتا ہے جب اس کے سینے میں سارا قرآن ہوتا ہے۔
اب سارا قرآن سینے میں آنے کے بعد کوئی اس کو یہ کہہ سکتا ہے اس کو تو سورت یاد نہیں ہوتی تھی، اس کو تو سبق کچا ہو جاتا تھا؟ نہیں، حضور نے تربیت فرمائی ہے صحابہ کی، اور پاک پیغمبر کی تربیت کے دوران اگر ابتدان کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے نتیجہ دیکھو کیا نکلا، اور نتیجہ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں جماعتوں کے درمیان میں تشریف لائے کہ حضور تشریف لائے تو نبوت کا دروازہ بند، اور حضور تشریف لے گئے تو صحابیت کا دروازہ بند۔ میرے مدنی کریم کے آنے کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور میرے مصطفیٰ کریم کے چلے جانے کے بعد اب کوئی صحابی نہیں آ سکتا۔ صحابہ اللہ کا انتخاب ہے، انبیاء اللہ کا انتخاب ہے، اور مسلمان وہ ہے جو رب کے انتخاب پر ایمان رکھتا ہے، رب کے انتخاب پر اعتراض نہیں کرتا۔ صحابہ اللہ کا انتخاب ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ انبیاء کی جماعت رب کا انتخاب ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ رب کے انتخاب پر انگلی اٹھانے والا سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کی جماعت پر کوئی اعتراض کرے وہ بھی مسلمان نہیں رہتا، صحابہ کی جماعت پر کوئی اعتراض کرے تو وہ بھی مسلمان نہیں رہتا۔ بعض دفعہ اعتراض کرنے والا اعتراض اٹھاتا ہے اور اس کی بنیاد یہاں سے بناتا ہے کہ جی اگر انتخاب خداوندی ہے تو اس جماعت میں اگر دو لوگ آپس میں اختلاف کریں تو بہت ضروری ہے کہ کسی ایک کو سچ مانا جائے اور دوسرے کو سچ نہ مانا جائے، کسی ایک کو حق پر مانا جائے اور دوسرے کو باطل مانا جائے۔ میں نے کہا اگر آپ اعتراض کرنے کے لیے یہ تمہید باندھ رہے اور یہ تمہید باندھ کر آپ آگے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا اختلاف ہوا، لہذا اب ایک طرف جانا چاہیے، دوسری طرف تو باطل ہے، یا تو حضرت علی کی طرف چلے جائیں یا حضرت معاویہ کی طرف چلے جائیں۔ اب اللہ کی انتخاب کردہ جماعت کے بارے میں آپ کا یہ مزاج ہونا نہیں چاہیے تھا، چونکہ علی کی نسبت بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے اور معاویہ کی نسبت بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اور ہم کہتے ہیں دونوں حق پر ہیں۔ کہتے جی دونوں حق پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک حق پر ہو سکتا ہے، یا حضرت علی کے ساتھ ہو جاؤ یا حضرت معاویہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ سمجھانے والا کہتا ہے یہ رب کا انتخاب ہے،
دونوں کو محبت کی نظر سے دیکھو، دونوں پر ایمان رکھو، دونوں پر اعتماد کرو اور آگے بڑھ جاؤ۔ کہنے والا کہتا ہے نہیں، مجھے جب تک یہ معاملہ حل کر کے نہیں دو گے میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ان کے اختلاف کے بارے میں تو تاریخی روایات ہوں گی، صحابہ کرام کے اقوال ہوں گے، لیکن آؤ ذرا اللہ کی انتخاب کردہ جماعت میں حضرت موسیٰ بھی ہیں اور اللہ کی انتخاب کردہ جماعت میں حضرت ہارون بھی ہیں، اور ان دونوں نبیوں کے اختلاف کو بیان کرنے والا کوئی تاریخ دان نہیں ہے، بلکہ ان کے اختلاف کو بیان کرنے والا اللہ کا قرآن ہے۔ اور اختلاف بیان کرتے ہوئے، اختلاف رائے یہاں تک پہنچتے ہوئے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی موسیٰ سے کہا یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے ماجائے بھائی میرے سر اور داڑھی کے بالوں کو نہ پکڑ۔ اب حضرت موسیٰ بھی رب کا انتخاب، حضرت ہارون بھی رب کا انتخاب، جس نے داڑھی کو پکڑا ہے یہ بھی نبی، اور جس کی داڑھی کو پکڑا گیا ہے وہ بھی نبی، جس نے سر کے بالوں کو پکڑا ہے یہ بھی نبی، جس کے سر کے بالوں کو پکڑا گیا یہ بھی نبی۔ بتاؤ اب یہاں پر اگر دونوں میں سے کسی ایک کو لینا ہے، حضرت موسیٰ کی طرف جاؤ گے یا حضرت ہارون کی طرف جاؤ گے؟ بتاؤ اگر حضرت ہارون کو حق پر کہو گے تو کیا اتنی ہمت ہے کہ حضرت موسیٰ کو باطل پر کہو گے؟ اگر حضرت موسیٰ کو حق پر کہو گے اتنی ہمت ہے کہ حضرت ہارون کو باطل پر کہو گے؟ کہتا نہیں، دونوں نبی ہیں، دونوں معصوم ہیں، دونوں اللہ کا انتخاب ہیں، میں دونوں کا احترام کرنا ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، میں دونوں کو عزت کی نظر سے دیکھنا ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں۔ رب کا انتخاب موسیٰ بھی ہیں، رب کا انتخاب ہارون بھی ہیں، ان دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو جائے میں کسی ایک طرف نہیں جا سکتا، میرے ایمان میں فرق آ جائے گا، میرے ایمان میں خلل آ جائے گا۔ اگر حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ رب کا انتخاب ہے، دونوں ایمان کا حصہ ہیں، تو پھر اس بات کو سمجھ لو علی بھی رب کا انتخاب ہے، معاویہ بھی رب کا انتخاب ہے۔ مسلمان نہ تو علی کو چھوڑ سکتا ہے نہ معاویہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ! یہ میں عرض کر دوں کہ حضور کی ختم نبوت کا جب نعرہ لگایا جائے اس وقت نہ تو آواز کو بچایا جا سکتا ہے نہ ہاتھوں کو جھکایا جا سکتا ہے۔ پاک پیغمبر کی ختم نبوت کا نعرہ آئے، ہم ہاتھ فضا میں نہ اٹھائیں تو اس ہاتھ کا کرو گے کیا؟ اور اگر اپنی آواز ختم نبوت کے نعرے پر بھی بچاؤ گے تو بولو گے کہاں؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت۔ زندہ باد زندہ باد۔ ختم نبوت کا نعرہ جب آپ لگاتے ہیں ظاہری طور پر حضور کی ختم نبوت کے منکروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے ختم نبوت کے مجاہد جاگ رہے ہیں، اور باطنی طور پر بھی حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے ختم نبوت کے مجاہد جاگ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ظاہری منکر ختم نبوت کا راستہ بھی روکا جائے گا جس طرح حق نواز نے روکا، اور باطنی ختم نبوت کے منکروں کا راستہ بھی روکا جائے گا جیسے اعظم طارق نے روکا تھا۔ تاجدار ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، زندہ ہے جنگلی، زندہ ہے جنگلی، زندہ ہے اعظم، زندہ ہے اعظم۔ انبیاء کی جماعت رب کا انتخاب ہے، صحابہ کی جماعت رب کا انتخاب ہے۔ دونوں جماعتوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا حسن ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر پر بھی ایمان، حضرت ہارون پیغمبر پر بھی ایمان، نبی کے علی پر بھی ایمان، نبی کے معاویہ پر بھی ایمان،
کہنے والا کہتا ہے پاک پیغمبر کی یہ جماعت اگر پاک پیغمبر سے نسبت ہے اس وجہ سے مانتے ہو میرے کہ تم نے بات بڑی کر دی، دھاگوں سے بنا ہوا مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ لگنے والا کرتا ہو ہم تو اس کے گستاخ کو معاف نہیں کرتے۔ دھاگے سے بنا ہوا کرتا جو میرے مصطفیٰ کریم کے جسم کو بوسہ دے دے، چمڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا جو میرے مصطفیٰ کریم کے نالین بن جائیں اور پاک پیغمبر کی ایڑی کو بوسہ دے دے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کے نیچے لگ جانے والا وہ مدینہ کی خاک، وہ ذرہ جس نے پاک پیغمبر کے نالین پاک کو بوسہ دیا ہے اور وہ تو میرے ایمان کا حصہ ہے۔ ابو بکر کا تو مقام ہی کچھ اور ہے۔ دونوں جماعتوں کا انتخاب کرنے والا کون ہے بھائی؟ دونوں جماعتوں کا انتخاب کرنے والا کون ہے؟ یہ منصب دینے والا کون ہے؟ کہتے جی حضور نے نہیں صحابہ کرام نو گلاں کیتیاں، حضور نے بھی تو گلاں کیتیاں نا، فلانے صحابی نو اے گل کیتی، فلانے صحابی نو اے گل کیتی، فلانے صحابی نو اے گل کیتی۔ اے ویکھو بخاری شریف، اے ویکھو ترمذی شریف، اے ویکھو نسائی شریف، جے پاک پیغمبر نے گل کیتی ہے تے پھر کو گل ہے تے گل کیتی ہے نا۔ حضور کے فرمان کو بنیاد بنا کر صحابہ پر اعتراض کرنے والوں سنو، پھر کان کھول کر سنو، اگر کوئی محتمم اپنی کلاس کا وزٹ کرے اور استادوں سے سرزنش کرے اور اگلے دن اسی محتمم کے راستے پر اس کے دفتر میں صفائی کرنے والا نائب قاصد کلاس 4 کا چوکیدار نکلے اور کہے کل پرنسپل نے آپ کو کہا تھا، آج میں آپ سے پوچھتا ہوں دیر سے کیوں آئے؟ وہ کہیں گے کھلو رہو، پرنسپل پوچھن دا حق رکھدا ہے۔ پرنسپل وزٹ کرے کلاس کا، استاد کل نہیں آئے آج میرے دفتر میں آ جاؤ۔ پرنسپل وزٹ کرے کلاس کا، آج تم لیٹ آئے ہو میرے دفتر میں آ جاؤ۔ استاد جائے گا پرنسپل آفس میں، جواب بھی دے گا، پرنسپل اس کو تنبیہ بھی کرے گا۔ اگلے دن پرنسپل نہیں آیا اور پرنسپل والی کتاب اٹھا کر سکول کا 84 کلاسوں کے وزٹ کرتا ہے اور ایک ایک استاد کو کہتا ہے تسی کل بھی نہیں صحیح آئے، آج بھی لیٹ آئے ہوں، آجو شامی میرے دفتر۔ کہہ سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے؟ بھائی پرنسپل استاد کو پوچھنے کا حق رکھتا ہے، سکول کا بھنگی استاد کو پوچھنے کا حق نہیں رکھتا۔ یہ میرے محمد کے شاگرد ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، یہ پاک پیغمبر کے مرید ہیں، یہ پاک پیغمبر کے مقتدی ہیں، یہ پاک پیغمبر کے شاگرد ہیں۔ حضور تربیت کے لیے اگر صحابہ کو فرمائیں، حضور تربیت کے لیے آل بیت کو فرمائیں، فرما سکتے ہیں، بعد میں آنے والا کوئی بھنگی صحابہ پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ حضور فرما سکتے ہیں یا نہیں فرما سکتے؟ بولو، حضور فرما سکتے ہیں یا نہیں فرما سکتے؟ بھائی حضور نے تربیت کرنی تھی۔ کہتے جی فلانے کم انج نہیں ہویا، فلانا پھر انج نہیں ہویا۔ صحابہ کرام کا حضور کے ساتھ تعلق لمحوں کا تو نہیں تھا۔ جب پہلے دن کلاس میں بچہ جاتا ہے پڑھنے کے لیے، اسے درست بسم اللہ بھی پڑھنی نہیں آتی، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ بخاری شریف بھی حفظ کر لیتا۔ ایک بچہ درست طریقے سے ایک سورت بھی نہیں سنا پاتا،
وقت آتا ہے جب اس کے سینے میں سارا قرآن ہوتا ہے. اب سارا قرآن سینے میں آنے کے بعد کوئی اس کو یہ کہہ سکتا ہے اس کو تو سورت یاد نہیں ہوتی تھی, اس کو تو سبق کچا ہو جاتا تھا. نہیں, حضور نے تربیت فرمائی ہے صحابہ کی, اور پاک پیغمبر کی تربیت کے دوران اگر ابتدان کسی صحابی سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے, کوئی غلطی ہوئی بھی ہے, نتیجہ دیکھو کیا نکلا, اور نتیجہ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے جلسے تو پہلے سپیکر والا آیا, انہیں ساؤنڈ لایا, عشاء تو بعد انہیں سپیکر دی آواز سیٹ کی تھی, سپیکر چو آواز آن لگ گئیاں, کوں کان چی چاں, روڑے پہ گئے. ایک بندہ اندر آیا, انہیں کہا سپیکر والے نوں اٹھاؤ, انہوں واپس بھیجو, انہوں وال نہیں. وہ کہندا بھائی جان اجے میں سیٹنگ کر رہا, اجے میں سیٹنگ کر رہا, نہیں انہوں وال نہیں, انہوں واپس بھیجو. وہ کہندا کھڑو وہ تو صحیح, میں تھوڑا ٹائم تو دیو. انہوں ٹائم دے دیتا. پورے جلسے دے وچ سپیکر ٹھیک چلیا, سارے علماء گفتگو کر گئے, خطباء گفتگو کر گئے, دعا ہو گئی. ہن ایک بندہ کہندا ہے جدوں چلیا سی ادوں تو صحیح نہیں سی, جدوں چلیا سی ادوں تو صحیح نہیں سی, لہذا کتنے سپیکر والا زیرو تے آؤٹ. اینوں پیسے کہندا نہیں دینے. یہ کوئی وپار دی گل ہے؟ یہ کوئی وپار دی گل ہے؟ بھئی جدوں چلیا ادوں سیٹنگ دے مرحلے دے وچ ادوں نوں درست کر رہا سی, لیکن جدوں درست ہو گیا اس تو بعد تمام پروگرام بافیت مکمل ہویا. ہن شروع دے وچ اگر کسی جگہ تے کوئی لغزش ہوئی, کوتاہی ہوئی, نتیجہ ویکھیا جاندا ہے, شروع نہیں ویکھیا جاندا. اور پاک پیغمبر کے صحابہ تو وہ ہیں ان کے شروع پر بھی اللہ کا ہاتھ ہے, ان کے آخر پر بھی اللہ کا ہاتھ ہے, ان کے جنتی ہونے پر بھی اللہ کا ہاتھ ہے. ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی. شروع دے ہاتھ پتہ کیویں؟ موقع تو اور بھی ہیں, لیکن الحمدللہ ہم وہ ہیں جو روایت سے پہلے قرآن کی آیت پڑھتے ہیں. بھائی شروع بھی حضور کے ہاتھ پر اور ختم بھی حضور کے ہاتھ پر. اگر بخاری شریف کے اعتبار سے بات کی جائے تو حضور فرماتے ہیں, پہلی حدیث جو امام بخاری لائے, انما الاعمال بالنیات, نیتا نال. اب جتنی نیت گہری اتنا اجر زیادہ, جتنی نیت صاف انی منزل آسان. اور حضور نے پتہ کی فرمایا, صحابہ دا اخلاص, صحابہ دی نیت, فرمایا ایک مٹھی جو دے دین نہ جاؤ, ایک ٹرک نہیں, ایک مٹھی جو, اور وہ جو خرچ کر دیں رب کے راستے میں. حضور نے سمجھا دیا, خبردار میرے صحابہ نو کوڑی اکھ تا دوسری گل ہے, ترچھی اکھ بھی نہ ویکھنا کہ پاک پیغمبر دا غلام ایک مٹھی جو دے وے, بعد دے وچ آن والا احد پہاڑ دے برابر سونا بھی خرچ کرے. حضور نے فرمایا میرے صحابی کے مٹھی جو کو نہیں پہنچ سکتا. یہ آغاز ہے یا نہیں ہے؟ نیت میں گہرائی ہے یا نہیں ہے؟ اخلاص ہے یا نہیں ہے؟ میں قرآن کی آیت سے حوالہ دینے لگا ہوں. ان کا آغاز بھی مصطفیٰ اور ان کی انتہا بھی مصطفیٰ. اور یہ کب ہوا؟ جب حضور بیٹھ گئے درخت کے نیچے اور حضور نے ہاتھ پھیلایا اور فرمایا آ جاؤ موت کی بیعت کرو. اب یہ آغاز مصطفیٰ کا ہاتھ ہے
اور درمیان میں صحابہ کے ہاتھ آ گئے. 1400 ہاتھ آنے کے بعد اب یہ انتہا پر بھی مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. آغاز میں ہاتھ کس کا ہے اور انتہا میں ہاتھ کس کا ہے؟ اور آخری ہاتھ حضور نے ہاتھ پر رکھتے ہوئے پتہ ہے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا لوگو دکھنے میں محمد کا ہے، حقیقت میں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. جے دا ہاتھ محبوب دا ہاتھ بڑھیا. حضور نے حضرت عثمان کو یہ اعزاز دیا. باقی بکواس کرنے والے تو زمانے سے چلے آ رہے ہیں. عبداللہ ابن عمر کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے عبداللہ بن عمر بتاؤ جب بیعت رضوان ہوئی تو عثمان تھے؟ کہا نہیں. کہا بدر ہوئی تو عثمان تھے؟ کہا نہیں، وہ رسول اللہ کی بیٹی کی بیمار پرسی میں مصروف تھے. دونوں جگہ عثمان موجود نہیں. کہا جب احد میں دونوں طرف سے کافروں نے گھیر لیا اور وقتی طور پر ایسی صورت پیدا ہوئی مسلمان منتشر ہو گئے، عثمان ٹھہرنے والوں میں تھے یا منتشر ہونے والوں میں؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا جب دونوں طرف سے کافر آئے بہت سے صحابہ اس وقت کی صورتحال کے مطابق ایک دفعہ پیچھے چلے گئے. یہ تینوں سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھ کر یہ ہنسنے لگا. عبداللہ بن عمر سمجھ گئے یہ تینوں سوال کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ اس کے دل میں عثمان کی محبت نہیں، اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا دھیان سے کان کھول کر سنو، صحابہ سے نفرت کرنا آج بھی یہودیوں کا سیوا ہے اور قیامت تک یہودیوں کا سیوا رہے گا. صحابہ سے نفرت کوئی مسلمان کر سکتا ہے؟ امام مالک کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے امام صاحب صحابہ دا تذکرہ میرے سامنے ہوئے نا میرا دل کٹیا جاتا ہے. صحابہ دا تذکرہ میرے سامنے ہوئے میرے دل نو کھچ پہندی ہے. امام صاحب نے فرمایا نیڑے بہ جا، تیری گل قرآن چ بھی ہوئی ہے. فرمایا نیڑے بہ جا، تیری گل قرآن چ بھی ہوئی. انہیں کہا جی میری؟ فرمایا ہاں، لیغیظ بہم الکفار. صحابہ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے مومن اور جل جاتا ہے کافر، اور صحابہ سے محبت کرتا ہے مومن اور بغض رکھتا ہے کافر. صحابہ کو اللہ نے تنقید کے لیے نہیں، صحابہ کو اللہ نے تقلید کے لیے پیدا کیا. صحابہ کو کس لیے پیدا کیا اللہ نے؟ تقلید کے لیے یا تنقید کے لیے؟ صحابہ امت کا شیشہ ہے. اس شیشے میں دیکھ کر امت اپنا ایمان درست کرے، اپنے اعمال درست کرے. عقل مند آدمی شیشوں پر کبھی خراشیں نہیں ڈالتا. اور صحابہ میں جب کوئی بدبخت اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو اسے اپنی چہرے کی نحوست نظر آتی ہے. جب کوئی غلام اپنا چہرہ دیکھتا ہے اس کے دل میں تازگی اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، بھائی بجلی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. اگر تار اے سی کو لگا دو ٹھنڈ پہنچتی ہے، تار ہیٹر کو لگا دو گرمی پہنچتی ہے. صحابہ محمد کی کمائی ہے. مومن دیکھتا ہے خوش ہو جاتا ہے، کافر دیکھتا ہے جل جاتا ہے. اور دوسری بات بھی کی جاتی ہے، کہتے جی صحابہ نے ایک دوسرے پہ باتیں نہیں کی. صحابہ نے بھی تو ایک دوسرے پہ باتیں کی ہیں. یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ کتاب دیکھو، یہ کتاب دیکھو، یہ کتاب دیکھو. عقل کے اندھو، امام نماز پڑھائے، صف میں مقتدی کھڑے ہوں، امام بھول جائے، مقتدی لقمہ دے سکتا ہے.
ٹوٹیاں تے شیخ الحدیث بھی بیٹھا ہوئے لقمہ نہیں دے سکتا. وہ کہے میریاں کتاباں ویکھو، میری پگڑی ویکھو، میرا جبا کبا ویکھو تو میں لقمہ دے سکتا ہوں. کہتے نہیں، جیڑا جماعت چ کھڑا ہے وہ معاذ ہوئے یا معوذ ہوئے، جیڑا جماعت چ کھڑا ہے وہ حسن ہوئے یا حسین ہوئے، جیڑا جماعت دے وچ کھڑا ہے وہ عمر ہوئے یا عثمان ہوئے، جیڑا جماعت دے وچ کھڑا ہے وہ عمار ہوئے یا عثمان ہوئے، لقمہ دے سکتا ہے. گلی چ لنگن والا ٹوٹیاں تے بیٹھا، بھائی صحابہ میرے محمد کی جماعت ہے، ایک دوسرے پہ بات کر سکتے ہیں، لقمہ دے سکتے ہیں، اور ہم اس حضور کی جماعت اور رب کے انتخاب کی تنقید نہیں کریں گے، تقلید کریں گے. نیڑے آ جانا، میں دور چلا گیا. علی پور چٹھے دے وچ ایک ماں پیو دا بڑا ہی فرما بردار، تے باہر کسی نے پوچھا آج یہ چپ ہوں، کہندا یار امی دی تے ابو جی دی لڑائی ہو گئی. انہیں کہا پھر تو کیڑے پاسے گیا، تو کیڑے پاسے گئے؟ انہیں کہا حلالی پتران دا کام سیڈ ونڈنی نہیں ہوندی. بھئی تو کیڑے پاسے گئے؟ انہیں کہا جڑی حلالی اولاد ہوئے وہ سیڈا نہیں کچھ دی. میری ماں بھی میری آخرت، میرا والد بھی میری آخرت. ماں دے پیراں چ جنت، تے پاک پیغمبر نے فرمایا جنت دا سب تو وڈا دروازہ پیو دی خدمت. تے میں ادھروں پرا ہواں تاں بھی جنت گئی، میں ادھروں پرا ہواں تاں بھی جنت گئی. بھئی میں عائشہ تو پرا ہواں تاں بھی جنت گئی، میں علی تو پرا ہواں تاں بھی جنت گئی. تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان امی عائشہ صدیقہ. ماں عائشہ ہے تو علی بیٹا ہے، ماں عائشہ ہے تو بیٹا عثمان ہے، ماں عائشہ ہے تو بیٹا عمر ہے. اور ماں عائشہ ہو، ابو بکر کہتے ہیں گھر آتی تو بیٹی سمجھ کے کھڑا ہو جاتا، اور جب روانہ کرتا تو ماں سمجھ کے محبت سے روانہ کرتا. اور اس ماں کے بیٹے حق نواز کی شکل میں اب بھی آئے. یہ جماعت تنقید کے لیے نہیں، یہ تقلید کے لیے ہے. اور میرے محمد نے پتہ کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا اصحابی کالنجوم. میں عرض کرتا ہوں ایک بہت ادنا طالب العلم ہوں، میرے نزدیک اس حدیث کا پہلا حصہ دوسرے سے کئی گنا زیادہ اہم ہے، لیکن دوسرے حصے پر آپ بات سنتے رہتے ہیں کہ حضور نے اپنے صحابہ کو ستارے فرمایا، مینار پر چڑھ جاؤ ستارے تک نہیں پہنچو گے، سیارے میں بیٹھ جاؤ ستارے تک نہیں پہنچو گے. پاک پیغمبر نے ستارے فرمایا تاکہ بعد آنے والوں کو تسلی ہو جائے، ان کی چمک سے راستہ تلاش کرنا ہے، تھوک کر اپنا منہ کالا نہیں کرنا. لیکن میں نے عرض کیا میرے نزدیک اس حدیث کا پہلا حصہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے. او کیویں؟ کاش آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، آپ کو اور آپ کی نسلوں کو فائدہ دے گی. میں یہاں جلسہ گاہ میں آیا، ہو سکتا ہے آپ نے یہ طے کیا ہو مثال کے طور پر کہ سٹیج پر صرف علماء آئیں گے، سٹیج پر صرف حافظ قرآن آئیں گے. میں سٹیج پر آیا، میرے ساتھ میرے جھنگ کے 4 ساتھی سٹیج پر آ گئے، نہ حافظ نہ عالم. انہاں کیا یہ طے ہویا سی کہ سٹیج تے صرف حافظ جان گے، عالم جان گے. اے 4 بندے کون؟ وہ کہندا مولانا صاحب دے نال آئے نے. جب اس نے کہا مولانا کے ساتھ آئے ہیں
کسی نے ان سے قرآن حفظ ہے یا نہیں یہ نہیں پوچھا، کسی نے ان سے قوم نہیں پوچھی، قبیلہ نہیں پوچھا۔ بعد میں کھانے کا انتظام ہو، بھائی اس ٹیبل پر صرف علماء بیٹھیں گے اور مقامی سیاستدان بیٹھیں گے۔ 3 لوگ میرے ساتھ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جناب طے یہ ہوا تھا، وہ کہندے بھائی طے ہویا ہونا ہے لیکن یہ مولانا دے ساتھی نے، اب صرف اتنا حوالہ دینے کی دیر ہے۔ قوم کسی نے نہیں پوچھی، اعتراضات ختم ہو گئے۔ علی پور چٹھا کے لوگوں سوچو تو صحیح، جب پاک پیغمبر نے فرمایا میرے ساتھی ہیں، خدا دی قسم چوک کے دسو پیچھے کو گل رہ گئی ہے؟ حضور نے فرمایا میرے ساتھی، اور یہ صرف ہمارے درمیان میں نہیں، سنو نسبت مصطفیٰ کے بعد احترام کیسا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابو بکر ہمارے سردار ہیں، اور ابو بکر نے جس بلال کو آزاد کروایا وہ بلال بھی ہمارا سردار ہے، وہ غلام ابن غلام۔ اور بیت المقدس میں جب فتح ہوا، بیت اللہ شریف مسلمان پہنچے فتح مکہ کے موقع پر، تو ظہر سے پہلے پہنچے تھے۔ ظہر سے پہلے جو پہلی اذان میرے نبی نے دلوائی حضرت بلال سے وہ ظہر کی اذان تھی۔ میرے دل میں بات آئی عصر کی اذان بھی تو ہو سکتی تھی، حضور پہنچتے عصر سے پہلے تو عصر کی اذان ہوتی، یہ ظہر کی اذان بلال سے کیوں دلوائی گئی؟ میرا دل گواہی دیتا ہے ظہر کے وقت تپتی ہوئی دھوپ میں یہی بلال مکہ کے تپتے ہوئے صحراؤں پر لا الہ الا اللہ کے ترانے پڑھتا تھا، اور رب نے یہ مقدر کیا ظہر کا ہی وقت ہوگا اور وہی مکہ کا شہر ہوگا، اور اس دن بلال ریت پر لیٹ کر نہیں کعبے کی چھت پہ چڑھ کر لا الہ الا اللہ پکارے۔ اور جب مسجد اقصیٰ پہنچے مسلمان، وہ جو ہمارے قائدین کہتے ہیں نا جو صحابہ کا گستاخ ہے، یہ اصل میں یہودیوں سے بڑا کافر ہے، عیسائیوں سے بڑا کافر ہے۔ آؤ دیکھو، عمر کو نہیں پہچانا تو کائنات کے ملعونوں نے نہیں پہچانا۔ جب بیت المقدس کے باہر صحابہ پہنچے، تورات و انجیل کے علماء نے کہا ہماری کتابوں میں اس بندے کا نقشہ لکھا ہوا ہے جس نے فتح کرنا ہے، اور ہمیں تمہارے اندر وہ بندہ نظر نہیں آ رہا۔ اب جنگ میں تو دھوکہ دینا جائز ہے، صحابہ نے حضرت خالد بن ولید کو سامنے کیا، کہا یہ ہمارا امیر۔ حضرت خالد بن ولید حضرت عمر کے مشابہ تھے، انہوں نے تورات کو دیکھا، انجیل کو دیکھا، خالد بن ولید کو دیکھا، کہا رلدہ ملدہ پر او نہیں، رلدہ ملدہ پر او نہیں۔ سنیا کہ لیا مدینے، امیر المومنین آؤ، گال تو آڈے تے مکڑی ہیں۔ آج کے حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں، اور جو مستقبل میں حکمران طبقہ مستقبل کی پلاننگ کر رہا ہے اس کو بھی کہتا ہوں، دیکھو حضرت عمر جب مدینے سے سرکاری دورے پر روانہ ہوئے، لاؤ لشکر کے ساتھ نہیں، ایک سواری، ایک غلام، ایک عمر۔ اور جب بیت المقدس کے باہر پہنچے، لمبا واقعہ ہے، میرا سنانا مقصد نہیں ہے، عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضور کے غلاموں کا شان کیا ہے۔ تورات و انجیل کے عالم کتابیں لے کر باہر آ گئے، کہا بس سمجھ آ گئی، آج تک جو عمر تورات میں تھا آج میدان میں ہے۔ اور یہ بھی ظہر کی نماز سے پہلے بیت اللہ کی اذان بھی ظہر کی بلال نے دی، اور مسجد اقصیٰ فتح ہوئی تو صحابہ آ گئے حضرت عمر کے پاس، بلائیں نا بلال کو، بلائیں بلال کو، دے اذان۔ حضرت عمر نے اس وقت فرمایا
ابو بکر بھی ہمارے سردار، اور جس بلال کو آزاد کروایا وہ بلال بھی ہمارے سردار۔ اور حضرت بلال نے اس وقت مسجد اقصی میں اذان دی، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، کیونکہ بلال کی اذان سے محمد کے غلاموں کو پاک پیغمبر کے مدینے کی فضا یاد آتی تھی۔ تورات و انجیل والے پہچان گئے نبی کے یاروں کو، قرآن والے، یہ صرف قرآن والے نہیں ہیں، قرآن مجید کہتا ہے وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ یہ جس ٹائم بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نین نقش پیدا ہون تو پہلے نظر آندے نہیں یا بعد؟ بولو، جدوں پیدا ہو جاتا ہے دستے نے نانکیاں ورگا ہے، دادکیاں ورگا ہے، بڑا ہو کے کرتوت چنگے ہون تے کہندے نے پتہ نہیں کہدے ورگا ہے۔ ماڑے کرتوت تو میں کہہ ہی نہیں سکتا۔ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہونے کے بعد چہرے کا پتہ چلتا، شکل و صورت کا پتہ چلتا، جوان ہونے کے بعد عادات کا پتہ چلتا ہے، اور دنیا میں یہی ہوتا آیا ہے۔ لیکن علی پور چٹھا والوں، محمد کے صحابہ وہ ہیں، ابھی یہ تو کیا ان کے آباء و اجداد نہیں آئے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ نے تورات میں بھی صحابہ کے نقشے بیان کیے، انجیل میں بھی صحابہ کے نقشے بیان کیے، قرآن میں بھی صحابہ کے نقشے بیان کیے۔ انبیاء کے بعد صحابہ سے بڑا کوئی مسلمان ہے؟ صحابہ تقلید کے لیے ہیں یا تنقید کے لیے؟ اور انہوں نے حضور کی تقلید پتہ کیسے کی ہے؟ سنو، اللہ کی حکمتیں اللہ دکھاتا ہے۔ حضور نماز میں اور قبلہ تبدیل ہو گیا۔ ایک ہوندا ہے پوچھ کے گل کرنا، یہ انتہائی ڈگری ہے، پوچھنے بتانے کا دور ہی ختم ہو گیا۔ مدینہ طیبہ میں پاک پیغمبر، اور آپ جس نے عمرہ کیا ہوا دیکھا ہوا ہے، ایسا نہیں کہ قبلہ یوں تھا تھوڑا سا یوں ہو گیا، نہیں، ادھر اور صاف دوسری طرف، مکمل قبلہ ہی بدل گیا۔ صحابہ کا مصطفیٰ کو دیکھنے کا اور حضور کی تقلید کا انداز دیکھتے ہو۔ نماز میں نہ سوال نہ جواب، جہاں جہاں حضور گئے پیچھے پیچھے غلام گئے۔ اللہ چاہتے تو نماز کے بعد حکم نازل کر دیتے کہ بھئی اگلی نماز اینو پڑھیو۔ اللہ چاہتے تو نماز سے پہلے حکم نازل کر دیتے، نماز اینو پڑھیو، نہیں، اتنا بڑا حکم آیا اور نماز میں آیا دو وجہ سے۔ ایک تو دنیا کو یہ پتا چل جائے یہ حضور کے اتنے پکے سچے کارکن ہیں کہ حضور جدھر جائیں ادھر ہی چلے جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ نماز کے علاوہ تو حضور نے ان کو ہر وقت دیکھا تھا۔ اللہ نے نماز میں تحویل قبلہ کروا دیا تاکہ اے محمد اپنے غلاموں کو ذرا نماز کے اندر بھی دیکھ لو۔ اور کیوں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْدُ وَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محمد صحابہ سے نظریں ہٹانا۔ اگر حضور صحابہ سے نظریں نہیں ہٹاتے اور رب کہتا ہے نظریں نہیں ہٹانا، آج کوئی محمدی صحابہ سے نظریں ہٹا سکتا؟ بولو، حضور صحابہ سے نظریں نہ ہٹائیں، اور آج ایک آدمی کہے اتحاد امت کر لیں صحابہ کے بغیر۔ اب حالات بدل گئے ہیں، صحابہ کے بغیر بات کریں۔ میں نے کہا کہتے تم ٹھیک ہو، تم نے حالات کو دیکھ کر کام شروع کیا، حالات بدل گئے، تم بھی بدل گئے۔ حق نواز نے روضہ رسول کو دیکھ کر کام شروع کیا، نہ روضہ بدلا نہ ہم بدلے۔ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب تو ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔
موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیا؟ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیا؟ موت جس روز آئے گی مر جائیں گے. انداز ہمارا مست ملنگا ہی رہے گا. انداز ہمارا مست ملنگا ہی رہے گا. سونو کانے اور کالے تیرے ساتھ پنگا تھا، پنگا ہے، پنگا ہی رہے گا. جزاک اللہ. گنبد خضرا کا منظر نہیں بدلا اور گنبد خضرا کے ماننے والوں کا منظر نہیں بدل سکتا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پاکستان میں صحابہ کے گستاخ کے خلاف، آل بیت کے گستاخ کے خلاف سزائے موت کا قانون بنوائے گا انشاءاللہ. اور یہ بات اب منبر و محراب پر کی جانے والی امام مسجد کی نہیں ہے. 8 اگست 2023 کو سینٹ سے متفقہ طور پر یہ بل پاس ہو چکا ہے. اور وہ بل کون سا تھا جو 20 سال پہلے اعظم طارق اسمبلی میں لائے تھے؟ گولیاں چلانے والے ہو سانو ڈاک لیا جے، راکٹ لانچر چلانے والوں. یہ ابھی چھوٹا بچہ علامہ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ کی یاد میں اشعار پیش کر رہا تھا. یہ تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا جب وہ شہید ہو گئے. اس کے دل میں درد رکھنے والا کوئی تو ہے، اس کے دل میں دیا جلانے والا کوئی تو ہے. سمجھنے والوں سمجھو، ہماری نسلیں بھی در ابو بکر صدیق پر کٹنے کے لیے تیار ہیں. ہماری نسلیں بھی در علی پر کٹنے کے لیے تیار ہیں. ہماری نسلیں بھی در عائشہ، در فاطمہ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ گستاخ کے خلاف قانون بنوا کر دم لے گے. اور یہ غیرت مندوں کا قافلہ تختیاں مٹا دینا، بڑے بڑے ناموں کی تختیاں مٹا دینا، ظلم کرنے والوں کی وردیاں جلا دینا. ڈر جاؤ جو موت سے تو زندگی نہیں ملی، ڈر جاؤ جو موت سے تو زندگی نہیں ملتی. جنگ جیتنا چاہو تو پھر کشتیاں جلا دینا. آپ دیکھ رہے ہیں 20 مہینے سے غزہ میں خون میں ڈوبا ہوا مسلمان سینہ تان کے کھڑا ہے، اور ان کی حمایت میں جانے والا قافلہ گلوبل سمود فلوٹیلا، جس میں پاکستانی وفد کی قیادت سینیٹر مشتاق کر رہے ہیں، ان پر گزشتہ کل اسرائیل کی طرف سے ڈرون حملے کیے گئے. لیکن وہ عزم و ہمت کا پہاڑ بنے ہوئے اس قافلہ کو لے کر غزہ کا محاصرہ توڑنا چاہتے ہیں. ہم غزہ کے مظلوموں کی آواز تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. اور ہماری خوشی کا اور شکر کا ٹھکانہ نہیں ہے. جس محمد کے نام پر ملک بنا تھا اس کے روزے کا پہرا ہمارے حصے میں آ گیا. میں بالفاظ دیگر کہتا ہوں، حجرہ عائشہ کا پہرا ہمارے حصے میں آ گیا. ابو بکر عمر کے روزے کا حصہ پہرا ہمارے حصے میں آ گیا. افواج پاکستان، وہ جو لوگ 75 سال سے کہہ رہے تھے لڑیوں نا، اور ملا کہتا تھا جہاد میں عزت ہے. 3 دن بنیان مرصوص میں اللہ نے وہ عزت دی. ٹرمپ کہتا ہے اس فیلڈ مارشل کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا میرا اعزاز ہے. یہ عزت جہاد کی وجہ سے ملی ہے، یہ عزت ایمان کی وجہ سے ملی ہے، تقوی کی وجہ سے ملی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے ملی ہے. اور یہ ابتداءً مکہ اور مدینہ کی حفاظت ہے، اور انشاءاللہ اسی تسلسل میں مسجد اقصی کی آزادی بھی ہوگی انشاءاللہ. وہ لنڈے کے لبرل کدھر ہیں؟ وہ لنڈے کے لبرل کدھر ہیں؟
وہ موم بتی مافیا کدھر ہے؟ بزدلی کے سبق پڑھاتے ہو اس قوم کو جس کو جینا میرے محمد نے سکھایا ہو. یہ مودی شودی کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. وہ گائے کا پیشاب پینے والا، میں محمد کے رب کو سجدے کرنے والا. وہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنے والا، اور میری فوج کا جوان وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما پڑھنے والا. وقت آئے گا فلسطین آزاد ہوگا، اسرائیل تباہ و برباد ہوگا انشاءاللہ. تگڑے ہو کے رہو انشاءاللہ. لبیک 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 لبیک. ہو کے ٹرو میرے بھائی. حضرت عمر نے دیکھا مدینے میں ایک شخص یوں بازو جھکا کے جا رہا تھا، زور سے کوڑا مارا. فرمایا نہ اسلام کمزور ہے نہ مسلمان ٹھلے لیں. ایک صحابی گیا نا کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں، بڑی سونی قالینیں بچھائی ہوئی، سونے کی کرسیاں رکھی ہوئی کہ یہ آئے گا تو مرعوب ہو جائے گا. صحابی دربار میں داخل ہوا، گھوڑے کی نکیل پکڑی، نیزے کو زور سے زمین پر رکھا، ایسے رکھا قالین پھٹتا چلا گیا اور گھوڑا دربار میں گزرتا گیا. تخت میں نیزہ ٹھوک کر گھوڑے کی لگام باندھ کر برابر بیٹھ کے کہتا ہے اب بات کرو کیا بات ہے. مسلمان کو اللہ نے عظمت، جرت اور ہمت عطا کی ہے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہندوستان، اسرائیل، بظاہر ان کا مائی باپ لگتا تھا وہ ٹرمپ، ابھی ساری دنیا کو سمجھ آ گیا ان کا مائی باپ نیتن یاہو ہے. انشاءاللہ ایمان کی قوت سے سب تباہ و برباد ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے ضروری ہے، میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، اس لیے نہیں کر رہا کہ راستے میں مجھے ایک دو پین فلیکس نظر آئے، عمومی بات کر رہا ہوں، ہر جلسے میں کرتا ہوں. قوموں سے نکل کر ووٹ کرو، برادریوں سے نکل کر ووٹ کرو، صوبائی تعصب سے نکل کر ووٹ کرو. معاویہ اعظم تارک اسمبلی میں عافیہ صدیقی کی بات کرتا تھا، معاویہ اعظم تارک اسمبلی میں فلسطین کی بات کرتا تھا، معاویہ اعظم تارک اسمبلی میں حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار تھا، معاویہ اعظم تارک اسمبلی میں ناموس صحابہ و اہل بیت کی عزت کا علم بردار تھا، پاکستان کی استحکام کی بات کرتا تھا. آپ میرے لیے دعائیں کرتے تھے، آپ مجھے محبت سے دیکھتے تھے، آپ دعاؤں سے نوازتے تھے. سوال یہ ہے آپ نے جس کو ووٹ دیا وہ اگر بولا تو ٹھیک ہے، نہیں بولا تو دوبارہ اسمبلی میں تو نہیں جانا چاہیے. ہمارے ایشوز کیا ہیں؟ ہماری گلی بنوا دو، ہمیں کھمبے دے دو، ہمیں ٹیوبل کا کنیکشن دے دو. خیر ہوں تو سولر پہ چلے گئے. جب قوم عافیہ صدیقی کو سامنے رکھ کر سوچ بنائے گی، جب قوم فلسطین کو سامنے رکھ کر منصوبہ بندی کرے گی، جب قوم حضور کی ختم نبوت کے قانون کو سامنے رکھے گی تو ملک میں انقلاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ جوانوں اس کے لیے تیار رہو گے، بیدار رہو گے؟